أفرادا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. صدق اللہ العظیم. عظیم بزرگوں اور جوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ہمارے سامنے 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں. ان 4 مہینوں کے اندر اہل عرب کوئی جنگ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے ہمیں یہ مہینہ جس سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ مہینہ آتے ہی انسان کا دل و دماغ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعے کی یاد تازہ کر دیتا ہے. اور عزیزوں، ایسا واقعہ اور ایسا کربلا نہ اب سے پہلے آیا اور نہ قیامت تک آ سکے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قربانی دینے والے ہی قدر کر دیے، اپنے پاس بلا لیے. جب ایسے قربانی دینے والے دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ کربلا دوسری مرتبہ پیش نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی کو ان کے قدموں میں جنت کو رکھا. خود نبی نے ارشاد فرمایا کہ حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے بارے میں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا مکان میرے مکان کے سامنے ہے، یہاں بھی پاس میں ہے اور وہاں بھی پاس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا، یعنی جنت تو ان کے قدموں میں ہی، لیکن میرے عزیزوں انہیں جنت کی پرواہ نہیں تھی بلکہ جنت والے کی پرواہ تھی. اسی لیے تو واقعہ پیش آیا. اگر جنت والے کی پرواہ نہ ہوتی تو میرے عزیزوں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے حسین نے اپنا سر کٹا دیا، اپنی گردن کو کٹا دیا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی دی جائے. تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے. تو حضرت حسین نے فرمایا جتنی جماعت یہ موجود ہے پہلی جماعت وہ نماز پڑھے گی اور جو دوسری جماعت ہے وہ دیکھ بھال کرے گی، وہ جماعت نماز پڑھ رہی ہے اس کی نظام کو سنبھالے گی. تو میرے عزیزوں حضرت حسین نے میدان کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا. اور آج میرے عزیزوں ساری نعمتیں موجود ہوتے ہوئے، سارے کام بنتے ہوئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کا انکار عملی طور پر کیا جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں بڑا اچھا مہینہ، بڑا حرمت والا مہینہ. اور فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میں اپنی امت کو روزے رکھنے کا حکم دیتا تو میں یہ کہتا کہ رمضان کے بعد میں اگر تمہیں روزے رکھنے ہیں تو محرم الحرام کے روزے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے بعد میں اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو ایک میرے عزیزوں اس کے اندر ایک خاصیت اور ایک جو ہے خرچ کرنے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا نواسہ بنایا.
حسن کو حسین کو علی کا بیٹا بنایا, فاطمہ کا بیٹا بنایا, اور ایسی جوڑی آج تک نہ زمین پر آئی ہے اور نہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. جب بھی روز 10 کا دن آئے گا تو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے دیا, اور یوں کہہ دیا جو آدمی 9-10 کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو آدمی 10-11 کا روزہ رکھے گا, یا تو 9-10 کا یا 10-11 کا, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ خاصیت ہے اس مہینے کی. اور میرے عزیزوں, اس مہینے کے اندر خرچ کرنا بھی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 10 کا دن آئے, 10 محرم الحرام آئے, تو صرف اپنا سینہ پیٹ کر کے اور بیٹھ جانا, یہ حسن حسینیت نہیں ہے, بلکہ حسینیت یہ ہے کہ زیاد یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی کا عالم گاڑ رہا تھا اور برائیوں کو جنم دے رہا تھا. حسین نے کہا ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم خود مل جانا, اپنے سر کو قلم کروا لینا, لیکن قرآن کو زندہ رکھنا, میرے دین کو زندہ رکھنا, اسلام کو زندہ رکھنا. میں اس نبی کا نواسا ہوں جو خود تکلیفیں اٹھاتا ہوا چلا گیا. آج ہم بھی اسی کے اندر مبتلا ہے, اور یہی تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں, خرچ کرنا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ جب 10 کا دن آئے, یعنی 10 محرم الحرام آئے, تو کیا کرنا؟ اپنے گھر والے پر خرچ کرنا, زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا, اور پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے سے زیادہ عطا فرمائے گا. اور میرے عزیزوں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے نبی کی رضا کے لیے اگر ہمارے 2 پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ ہماری غنیمت ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیسے کو اپنے راستے میں قبول کر رہا ہے, اور ہمارے پیسے کو اپنے گھر کے اندر لگوا رہا ہے. یہ میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی لکھی ہے. ورنہ میرے عزیزوں, بہت سارے آدمی پڑے ہوئے ہیں جو ہاتھوں میں پیسے لے کر کے پھرتے ہیں, لیکن ان کے پیسے کو لینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک وقت بنایا ہے, نیک بنایا ہے. تو اسی لیے میرے عزیزوں, آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے دیکھو یہ پتھر بھی آیا ہوا ہے, اور ماشاء اللہ کام بھی چل رہا ہے. بھائی جو جس مدد کے ساتھ اور جس تعاون کے ساتھ آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دیا ہے, انشاءاللہ اسی اعتبار سے بھائی اسی تعاون کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک بنائے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور میرے عزیزوں, اللہ کے یہاں موجود ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. محرم الحرام کے اندر میرے عزیزوں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ارے کم از کم ایک صفت تو ہمارے اندر موجود ہو, حسین کی ایک صفت تو ہمارے اندر موجود ہو. نماز والی صفت نہیں ہے, عاشق عشق والی صفت نہیں ہے, تو میرے عزیزوں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ خرچ کرنے کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرے محبوب کہہ دو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو اسی لیے میرے عزیزوں محرم الحرام کے اندر عبادت بھی زیادہ کرنی ہے, اور 9-10 یا 10-11 کا روزہ بھی رکھنا ہے, اور جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو آدمی ہمیں قرض حسنا دیتا ہے, ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے, ہمارے گھر میں خرچ کرتا ہے, غریبوں کو دیتا ہے, یتیموں کو دیتا ہے, مسکینوں کو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ وہ ہمارے پاس میں قرض حسنہ ہے، اور جب دینے کا وقت آئے گا اور آدمی ایک ایک نیکی کو ٹوس رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں ہمیں نیکی یاد دلائے گا اور یوں کہے گا تیری جیب میں 10 روپے تھے اور تو نے وہی میرے گھر کے اندر دے دیے، تیری جیب میں 100 روپے تھے اور تو نے وہی میرے گھر کا تعاون کر دیا، انہی پیسے سے اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں ہمیں یاد دلائے گا، اور یاد دلانے کے بعد میں وہ نیکی ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے عزیزوں اگر عبادت کے اندر کچھ کمزوری بھی ہے لیکن خرچ کرنے میں وہ سخی ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر اور محلے پڑوس کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، تو کیا فرمایا اگر عبادت کے اندر تھوڑی بہت کمزوری بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچ کرنے سے اس عبادت کو پورا فرما دے گا، مکمل فرما دے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں بھائی آپ کے سامنے جو ہے پتھر آیا ہوا ہے، اب میرے عزیزوں دیکھو ہمیں حسن سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے، اور اللہ کے نبی محبوب دلارا پیغمبر اس سے بھی محبت ہے، ہمیں ہر کسی سے محبت ہے، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے اور خاص موقع ہوتا ہے، جیسے کہ آج کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا مہینہ ہمارے سامنے عطا فرمایا ہے، ہمارے سامنے لایا ہے، بس اس مہینے کی جو ہے نسبت سے اور اس مہینے کے اندر ہم اللہ کے گھر کا تعاون کریں گے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے اس دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بینک کے اندر رکھے گا کہ ہاں جب ضرورت آئے گی یا کوئی میرے بندے کے اوپر مصیبت آ جائے گی بس اعمالیوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو یاد دلائے گا اور اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو اس لیے بتاؤ میرے عزیزوں بھائی کون ہے جو پتھر لگوانے کے لیے، پتھر میں اپنا حصہ لینے کے لیے اور حضرت حسن حسین کو راضی کرنے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں تعاون کرتا ہے، اور زیادہ نہیں صرف 5000 روپے سے اللہ کے گھر کا تعاون کرتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے میرے عزیزوں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بتاؤ میرے عزیزوں حسن سے محبت، حسین سے محبت، بھائی اللہ کے گھر میں کون ہے اللہ کا نیک اور شیر بندہ جو 5000 روپے سے مسجد کا تعاون کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پتھر لینے کے لیے؟ بتاؤ بھائی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ بھائی دیکھو یہ پتھر آیا ہے تو انشاءاللہ یہ پتھر بھی جو ہے وہ آپ ہی کے ذریعے سے لگے گا۔ 4-5 آدمی نکل کے اگر اس کام کو کریں گے تو میرے عزیز میں کوئی بھاری نہیں ہے۔ بھائی ہماری درخواست ہے کون ہے جو 5000 روپے سے اس جمعے کے اندر اللہ کے گھر کا تعاون کرے گا تاکہ پتھر لگنے میں آسانی ہو جائے؟ بتاؤ بھائی نوجوان یہاں بھی ہیں، نوجوان اوپر بھی ہیں، بتاؤ بھائی اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ جو حالات ہیں جب حالات میں ہم اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے کا مکمل اور پختہ یقین میری ذات کے اوپر ہے، تبھی تو میرے گھر کے اندر دے رہا ہے اور میرے گھر میں خرچ کر رہا ہے۔ بتاؤ بھائی کون ہے جو 5000 روپے سے مسجد کا تعاون کرے گا؟ بھائی پتھر میں حصہ لینے کے لیے ہمارا پیسہ پتھر کے
اندر لگے گا اور اس پہ آدمی سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، میرے عزیزوں نماز پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی ثواب دیتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آسانی کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تم بنے ہو۔ اس کی سہولت کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تم بنے ہو۔ تو اس لیے بتاؤ میرے عزیزوں، بھائی کون ہے جو 5,000 روپے سے مسجد کا تعاون کرے گا؟ بتاؤ بھائی، اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا شیر۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مجمع کے اندر سے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اٹھے گا اور اللہ کے گھر کا تعاون کرے گا۔ اگر 5 نہیں ہے تو کم سے جو اگر 4 ہے تو اس سے بھی کرے گا، اگر 3 ہے تو اس سے بھی کرے گا۔ بتاؤ بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 5,000 روپے سے مسجد کا تعاون ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کیا نام ہے، کوشش کریں، ارادہ کریں بھائی، کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ بتاؤ بھائی یہ جو ہمیں مصیبت آ رہی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہماری مصیبت ٹل جائے گی۔ بتاؤ بھائی کون ہے جو اللہ کے گھر میں 5,000 روپے سے تعاون کرے گا؟ اب اگر کم ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی حضرت اللہ کا نیک بندہ، بھائی دیکھو بہت بڑی بات ہے، اور کام چلتے وقت میں ہم اللہ کے گھر کا تعاون کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا تعاون کرے گا۔ بتاؤ بھائی جس کی جیب میں جو بھی ہے 5,000 4,000 یا 3,000 یا 1,000 لو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں دو۔ بھائی دیکھو یہ جو محنت ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے، نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور بارش سے بھیگنے سے بچ جائے، گرمی سے بچ جائے۔ بھائی اسی وجہ سے محنت ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ بھائی حضرت اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ جو 5,000 روپے سے مسجد کا تعاون کرے گا، بتاؤ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بنائے گا، اس کی اولاد کو عالم بعمل بنائے گا۔ بتاؤ بھائی انشاءاللہ اسی مجمع سے کھڑے ہوئے ہیں 10-10 ہزار والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور 5-5 والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مجمع سے کھڑا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ ابھی بیچارہ بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، یا کئی بندے سوچ رہے ہیں کہ دوں یا نہ دوں، یا میں لکھواؤں یا میں لکھواؤں، یعنی آدمی سوچتا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ بھی صحیح ہے۔ بتاؤ بھی ماشاءاللہ کتنا ہوئے۔ ہاں جی بتاؤ تو اللہ کا نیک بندہ ہے 5 6 7 8 10 12 14 15 16 لو جی ابھی 1,600 روپے ہوئے ہیں، ابھی تو یہ آدھی نہیں ہمیں بتاؤ ہے جی، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی آدھے میں نہیں ہوئے، 1,600 روپے ہو رہے۔ اچھا 2,000 روپے کون پورا کرے گا؟ صرف 400 روپے ہی کرنی ہے۔ بتاؤ بھائی 2,000 روپے کون پورا کرے گا؟ لو ماشاءاللہ یہ جو قبولیت کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لو بھائی صرف 400 روپے کی ضرورت ہے، بھائی 2,000 روپے ہو جائیں گے۔ ہم نے 5,000 کا وعدہ کیا تھا، 5,000 کا جو ہے آپ سے درخواست کی تھی 5,000 کی، اس میں ابھی صرف 2,000 ہوئے ہیں۔ بھائی لاؤ ہماری جیب میں 100 روپے ہیں تو وہ بھی لاؤ بھائی، ابھی تو 1,600 روپے ہوئے ہیں، کم از کم 2,000 3,000 روپے تو ہونے چاہیے۔ لاؤ بھائی جس کی جیب میں لاؤ یہ 2,000 روپے پورے ہونے چاہیے، ابھی 1,600 روپے ہوئے ہیں۔ ہے تو اللہ کا نیک بندہ جو اللہ گھر کا تعاون کر لے، ماشاءاللہ ہے تو اللہ کا نیک بندہ۔ دیکھو آپ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے بھیج رہا ہے، اور انشاءاللہ بھیجے گا، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی نے 500 روپے سے مسجد کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کو عالم بعمل بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو نیک بنا دے اور نیکیوں میں اس کی زندگی کو گزار دے۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ 16 اور 5 کتنے ہو گئے؟ بھائی 2100 ہو گئے۔ لاؤ 100 روپے فالتو آ گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 3,000 روپے پورے کر دیں۔ بھائی 100 روپے فالتو آ گئے ہیں، یعنی 2100 روپے ہو گئے۔ بتاؤ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 3,000 روپے انشاءاللہ پورے ہونے والے ہیں۔ حضرت ایک بندہ جو 500 روپے دے میرے بھائی کا مقابلہ کرے، جو ابھی بھائی دے گئے ہیں وہ 500 روپے دے، اس کے مقابلے میں اللہ کا نیک بندہ ہے کوئی جو اور 500 روپے سے تعاون کرے، بھائی ماشاءاللہ یہ آپ حضرات کے لیے بتاؤ بھائی ہے کوئی؟ پھر جلدی سے نماز وقت ہو رہا ہے، بھائی 3,000 روپے پورے کر دو،
ابھی اوپر بھی ہیں ہمارے نوجوان اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لاؤ بھائی 500 روپے ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لاؤ بھائی ماشاءاللہ. ہمارے سخی آدمی تو ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بول نہیں رہے کیا بات ہے. بھائی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں, جب ہم حالات میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری جو ہے مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کے اندر برکت دے گا. لاؤ بھائی صرف 500 روپے کی ضرورت ہے اور لاؤ بھائی ماشاءاللہ بھائی اللہ کا نیک بندہ بھائی اوپر چلے جاؤ. اگر یہاں نیچے جگہ کم ہے مولانا یہاں آگے مولانا بھی ہنگے آ گئے, وہ بیمار ہے کمزور ہے انہیں آگے لے جاؤ بھائی, تھوڑی جگہ دے دو وہ یہاں بیٹھ جائیں گے. بھائی اوپر شامیانے ہیں, اوپر چھائے ہیں بھائی, اوپر شامیانے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ حضرات کی آسانی کے لیے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری جو ہے اولاد کو عالم بعمل بنا دے, اس مشکل سے نکال دے. لاؤ بھائی ہم ایک بندہ اور جو 500 روپے سے مسجد کا تعاون کر رہا ہے, بس آخری وقت ہے 2 منٹ باقی ہے بس انشاءاللہ پھر سننا ادا کریں گے, اس کے بعد میں نماز ہوگی. صرف 2 منٹ باقی ہے. ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو 500 روپے سے مسجد کا تعاون کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 لاکھ عطا فرمائے گا. ہے وہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا نیک بندہ ہے کوئی جو 500 روپے سے مسجد کا تعاون کرے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ 100 روپے تو آ گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو زیادہ سے زیادہ قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے, نجات کا ذریعہ بنا دے. بھائی جس کی جیب میں نہیں ہے وہ نماز کے بعد میں دینے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کر لیں.